سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ مسلمانوں کو رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ کس طرح ہے کہ وہ باوجود یہ کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ دشمنی رکھی، بت پرست لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھی اور ان کو طرح طرح کی آزمائش میں ڈالا، انہوں نے اپنا وطن قربان کر دیا، لیکن کبھی بھی واپس سوچا نہیں۔ اس لیے تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو جو تمہارے جد امجد ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اختیار کی تو آپ بھی اس طرح کریں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگ جو ان کے ساتھ رہیں۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، یقین ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا انکار کر چکے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گئی، لیکن یہ تب تک رہے گی جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر رہے اور 7 سال رہے، اور 7 سال عراق میں رہنے کے باوجود مختلف قسم کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ گھر والوں نے گھر سے نکالا صرف ایک بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو معبود ماننے والے تھے اور بقیہ سارے لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر جب لوگ دیکھ چکے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ہماری بات کو نہیں رہے، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو آگ کے اندر ڈال کے رکھا، اور اللہ جل شانہ نے آگ میں ان کی مدد کی اور پھر ان کو اپنے وطن سے جدا کر دیا، اپنے وطن کی جدائی کو برداشت کر دیا، لیکن کبھی کسی رشتہ داری کو خیال میں لاتے ہوئے، وطن کی محبت کو خیال میں لاتے ہوئے کبھی واپس جا کے ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات اور رازداری قائم نہیں کی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو لے کر چل رہے ہیں اور اللہ کا حکم آ رہا ہے، اور اللہ جل شانہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور کہاں پہ چھوڑ دیے؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ جہاں پر نہ کوئی پانی نہ کوئی کھیتی، کوئی سرسبز و شاداب کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کی بنیاد پر چل رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ چکے، علاقے کو چھوڑ چکے، اور ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر کوئی بھی ظاہر کے اعتبار سے سہولت اور اسباب بھی زندگی نہیں ہے، اور پھر ان کو بھی اللہ جل شانہ آگے حکم دے رہے ہیں اپنی بیوی بچوں کو یہیں پر چھوڑے اور آپ آگے چلے۔ اب وہاں پر ان کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں اور بیوی آواز دے رہی ہے، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ رہے ہیں، کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام صرف سر کے اشارے سے فرمائے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تب گھر والی کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جائیں اور اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کریں گے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔
اب ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اپنی بیوی کو اس درجے تیار کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیوی ساتھ دے دے، موافقت ہے، نہ یہ کہ بیوی واویلا کر لے، بندے کو پریشان کرا دے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے چھوٹے بچے کی اس درجے تربیت کر چکے ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام ہے اور وہ چلنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور چلنے کے قابل ہو کے ابو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا خواب وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس لیے اب چھوٹے بچے کی اس درجے تربیت ہو گئی ہے، ابو آپ کو وہ کرنا چاہیے جو حکم دیا گیا ہے، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، آپ کر گزریے، آپ مجھے نہ دیکھیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں قربان ہو رہا ہوں، نہیں، جس اللہ کا حکم ہے اس اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ کمال ہے۔ اب بچوں کی تربیت، عورتوں کی تربیت، اپنی ذات کی تربیت آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے احکام کو قربان کر رہے ہیں لیکن اپنی رات اور سہولت کو قربان نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک نماز ہی کو لیجیے، ہمارے پاس اور ہے کیا، اور نماز کے حوالے سے اب کتنی زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ ہونا چاہیے تو یہ تھا ماں باپ تب تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک میرا بچہ نماز نہ پڑھے، لیکن چونکہ اس کے نہ پڑھنے کا نقصان اب آنکھوں کے سامنے ہے نہیں، تو اللہ جل شان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کھلے عام اعلان کر چکے، بھائی جب تک آپ اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانو گے ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہماری یہ دشمنی چلتی رہے گی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ایک بات کے، ان سارے حالات کے باوجود ابو نے گھر سے نکالا بھی ہے اور پھر وہ ان کا ساتھ جو ان کے دشمن تھے ان کا ساتھ دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہمدردی ہے اپنے والد کے واسطے، اور کہہ رہے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگوں گا، مراد یہ ہے میں اللہ سے آپ کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگوں گا جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تب تک معلوم نہیں تھا کہ میرے ابو بھی اس طرح کے ان بدبخت لوگوں میں سے ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اس لیے جب اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ یہ بھی انہی کا ساتھ بن کے جہنم میں داخل ہونے والا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے ظاہر کے اعتبار سے جو ہمدردی تھی وہ پھر چھوڑ چکے۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یاد رکھو اے ابو، آپ ہے تو میرے ابو، میرے لیے قابل فخر ہے، آپ کا احترام میرے لیے بہت زیادہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر اللہ کے دین کو مان کر اللہ کے بھیجی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے خلاف چلو گے اور پھر اللہ آپ کو پکڑے اور اللہ آپ کو عذاب میں مبتلا کرے، پھر میں کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اس لیے اللہ کے مقابلے میں باپ آ جائے، اللہ کے مقابلے میں والدہ آ جائے، اللہ کے مقابلے میں اولاد آ جائے، بندہ اللہ کو ترجیح دے گا۔ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اے ہمارے رب ہم آپ پر بھروسہ کر چکے، آپ کی طرف انابت اور رجوع کر چکے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے دنیا میں بندہ ان رسم و رواج اور معاشرے کے اندر بے دینی کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ میں تنہا رہ جاتا ہوں، جیسے آج کے معاشرے میں کوئی بندہ شریعت کے موافق شادی میں اپنے تمام احکام کو بجا لانے کی کوشش کرے اور پورے برادری والے کہہ دے آپ نے ہماری ناک کاٹ دی کیونکہ آپ نے تو یہ رسم نہیں کیا، وہ رسم نہیں کیا، اور یہ بیچارہ اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے، نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑ کے اور تنہا رہ کے اور فرما رہے ہیں یا اللہ ہم آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو آپ بھی کہہ دیجئے اللہ میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں، آپ کے دین کو زندہ کرنے کے واسطے،
آپ کے دین کے خلاف زندگی سے بچنے کے واسطے آپ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہوں اور آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب آپ ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دیں ان کافروں کے لیے۔ واغفر لنا ربنا، ہمارے رب ہماری بخشش کیجئے، انک انت العزیز الحکیم، یقین آپ غالب زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ چاہے ان بے دینوں کو پکڑ سکتے ہیں اور فوری طور پر پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ حکمت والے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں، شاید یہ لوگ باز آ جائے، اور یا یہ ہے کہ اگر باز نہیں آ رہے ہیں یہ اور بھی غفلت میں پڑ جائے، اللہ اچانک ان کو پکڑے گا پھر، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی بچ نہیں نکل سکے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہو، جو روز آخر کا یقین رکھتے ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور کوئی بندہ اگر اعراض کر کے منہ موڑے گا، تو جو بھی اس طرح کرے گا، جو بجائے اللہ کے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا اور اپنی اولاد اور والدین کو ترجیح دے گا، اور باوجود ان کے کافر ہونے کے اور اللہ کی طرف سے ممانعات آنے کے کہ ان کے ساتھ دوستیاں نہ رکھے اور پھر بھی دوستیاں رکھے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ پاک بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ قابل تعریف ہے، قابل حمد ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ رہے۔ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، انا براء منکم، یقین ہم تم سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمام معبودوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم تمہارا انکار کر چکے ہیں اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے تمہارے درمیان دشمنی والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے قول کے لیے ابھی اپنے ابو کے واسطے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے اللہ جل شانہ سے بخشش کا سامان طلب کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں آپ کے لیے اللہ جل شانہ سے کسی چیز کے بارے میں اختیار نہیں رکھتا۔ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، اے ہمارے رب ہم آپ پر بھروسہ کر چکے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے ہمارے رب اور ہمیں کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دیں، وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اور ہمارے رب ہماری بخشش نصیب فرما لیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ زبردست غالب حکمت والے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس شخص کے واسطے جو اللہ اور روز آخر کا یقین رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص منہ موڑے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یقین اللہ جل شانہ بے نیاز اور قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے۔ صدق اللہ۔